الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال تعالى إن الأرض يورثها عبادي الصالحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اور ان کی زندگی کے حالات کو ہم نے سنا اور قرب قیامت میں یعنی قیامت کے قریب ان حالات میں جو بہت ہی زیادہ پرفتن یعنی فتنے والے اور آزمائش کے ہوں گے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، آپ کی آمد اور آپ کے آنے کے بعد عدل و انصاف کا ساری دنیا میں قائم ہو جانا اور زندگی کے مختصر حالات ہم نے سنے۔ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، نزول فرمائیں گے، بہت ہی آزمائش کا مرحلہ مسلمانوں کے لیے ہوگا اور آپ کی زندگی میں ایک اہم شخصیت حضرت مہدی کی بھی ہے۔ آپ کی پیدائش اور آپ کی زندگی کے جو حالات قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کے آپ سے متعلق جو بیان کیے ہیں ان میں تو کہیں بھی حضرت مہدی کا ذکر بذات خود نہیں ہے، یعنی صراحت کے ساتھ نہیں آیا، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نیک بندوں کو اس زمین کا وارث بنانے کا وعدہ کیا ہے اور مؤمنین اور مؤمنات جو کامل ایمان والے ہوں گے ان کو اللہ رب العزت نے اس زمین پر نائب اور خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ اور قرآن کریم کے علاوہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اتنی کثرت سے حضرت مہدی کے بارے میں آئی ہیں جن کا انکار مشکل ہے۔ اگرچہ کے بعض حضرات نے حضرت مہدی کے ظہور کا اور آپ کے آنے کا اور آپ کے خلیفہ ہونے کا انکار بھی کیا ہے، لیکن تقریباً 50 سے زیادہ احادیث اس بارے میں موجود ہیں
اور بھی ہو سکتی ہیں۔ بعض علماء نے 50 احادیث کا ذکر کر کے ہر ایک حدیث کے بارے میں بہت ہی تحقیق کے ساتھ اور پوری جانچ کے ساتھ، پوری مکمل تحقیق کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے علماء نے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے آپ کا ظہور ہوگا۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے تھے، تو آپ کی زندگی کے اہم شخصیت حضرت مہدی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر بھی کر دینا میں مناسب سمجھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ تواتر کے حد تک، تواتر کہتے ہیں ایک ایسی بڑی جماعت ہر زمانے میں کسی بات کو نقل کرتے ہوئے آئے کہ جن کا جھوٹ بولنا محال ہو، کہ بھئی اتنے سارے لوگ اس بارے میں جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ ایسی بڑی جماعت، ایسے بڑے لوگ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے متعلق ہر زمانے میں، یہاں تک کہ ہر حدیث کی کتاب میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین نے ایک باب قائم کر کے اس کے تحت میں جو ان کے نزدیک صحیح الاسناد ہیں، صحیح احادیث کے درجے تک پہنچتی ہیں یا حسن درجے تک پہنچتی ہیں، اس کو انہوں نے جمع کیا۔ مختصر حالات آپ کے سامنے 10 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے کہ حضرت مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں صاف طور پر فرمایا کہ میری اولاد حضرت فاطمہ، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں اہل بیت کا ذکر کیا گیا، یعنی اہل بیت میں سے ہے۔ اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور اسی طرح آپ کا نام مہدی لقب ہے، نام آپ کا محمد ہوگا۔ اور اللہ رب العزت حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فتنوں کے زمانے میں، جیسا کہ آج کل فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، ایسا ہی زمانہ، ایسے ہی فتنوں کے حالات ہوں گے کہ عرب کے ایک خلیفہ کی موت پر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، جس کے بعد حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کے لیے مدینہ کے لوگ آپ پر زور دیں گے، آپ کو کہیں گے، لیکن حضرت مہدی مدینہ سے نکل کر مکہ آ جائیں گے، یعنی وہ نہیں چاہیں گے کہ خلیفہ بنائیں۔ اور مکہ پہنچ کر اس زمانے کے حالات میں سے، اس وقت کے حالات میں سے یہ بات کی ہے کہ علماء کسی ایک امیر کو، کسی ایک خلیفہ کو، جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت ساری امت کو جمع فرما دیں گے، اور سب لوگ، امت کے ہر طبقے کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور ایک ہو جائیں گے، اتحاد قائم ہو جائے گا، جس سے امت مسلمہ کی طاقت اور قوت بڑھ جائے گی۔ تو آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے علماء آپ کی تلاش میں نکلے گے، وقت کے خطب اور ابدال آپ کی تلاش میں ہوں گے اور آپ کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ حجر اسود اور طواف کا جو دائرہ ہے حدید، اس کے درمیان میں حضرت مہدی کے ہاتھ پر تمام علماء جو آپ کو پہچان جائیں گے کہ واقعی آپ کی حضرت مہدی ہیں، تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد ایک عظیم جنگ ہوگی، ایک عظیم لڑائی ہوگی، جس میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں احادیث میں بڑی صفات کی ذکر کی گئی ہیں کہ آپ کے کیا اوصاف ہوں گے، آپ کا حلیہ کیسا ہوگا، شباہت آپ کی کیسی ہوگی۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات حدیث میں یہ بات ہے کہ آپ کی شباہت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی، اور بعض حدیث میں حضرت حسن کے مشابہ بتلایا گیا کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اس قابل بنا دیں گے کہ آپ جو ہے آپ کے اندر جو اوصاف ہونے ہیں جو احادیث میں ذکر کی گئے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کو جمع ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ میں جو ہے مہدی ہوں یا جو ہے میں ہی وہ شخص ہوں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت میں اتحاد پیدا فرمائیں گے، امت میں عدل و انصاف قائم فرمائیں گے اور امت میں امن قائم فرمائیں گے. لیکن اللہ رب العزت ایک ہی رات میں آپ پر وہ تمام چیزیں منکشف کر دیں گے. اور اسی طرح خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے رکھنے والی ایک جماعت ہوگی جو حضرت مہدی کی موافقت کرے گی اور آپ کی مدد کرے گی. اس وقت مسلمانوں میں جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں اتحاد کی کمی ہے، یعنی اس زمانے کے حالات میں بھی اتحاد کی کمی ہوگی، اور یہاں تک کہ مسلمان پریشان حال ہوں گے کسی ایک امیر پر، کسی ایک خلیفہ کے ہاتھ پر جمع ہو جائیں اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قوت عطا فرمائے. اس انتظار میں ہوں گے اور ہر طرف قتل و غارت بھی، ظلم اور ستم، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر حاکم ظالم اور جو ہے بہت ہی ناانصاف ظلم کرنے والا رعایا پر نظر آتا ہے. ایسے ہی حالات بالکل ہوں گے. یہاں تک کہ ایک جماعت سفیانی نام کے آدمی کے ساتھ ایک لشکر یا ایک فوج یا ایک جماعت کے لیے حضرت مہدی کے خلاف نکلے گی، جو مدینہ کے اور اسی طرح مکہ کے درمیان کی جگہ میں وہ جو ہے زمین میں دھس جائے. یہی وہ علامات ہوگی جس کے بعد حضرت مہدی کی پہچان آسان ہو جائے گی. اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ خود یہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، جبکہ ان سے پہلے لوگ جو حضرت مہدی کا قول کہیں گے کہ میں جو حضرت مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، میں جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ہوں. یہاں تک کہ آنے والے جو زمانے میں کئی لوگ اس کا وعدہ دعویٰ کریں گے اس بات کا کہ میں جو ہے مسیح موعود ہوں، میں مہدی کے قائم مقام ہوں. لیکن حضرت مہدی خود یہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، بلکہ علماء اور خطب اور ابدال نیک بزرگان دین ان کو دیکھ کر پہچان جائیں اور پہچاننے کے بعد ان کے ہاتھ پر بیٹھ گئے. اس بارے میں بہت سارے لوگ یا تو زیادتی کا شکار ہیں یا تو جو ہے کمی کا شکار ہیں. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق بہت سارے لوگ بلکہ وقت اور دن کو بھی اور سال کو بھی متعین کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ اس سال جو ہے آ جائیں گے، فلاں سال آ جائیں گے، فلاں تاریخ کو آ جائیں گے، فلاں تاریخ کو ظہور ہوگا. اور بعض لوگ حضرت مہدی کے ظہور کا ہی انکار کر رہے ہیں کہ مانتے ہی نہیں کہ یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ جبکہ 50 سے زیادہ احادیث اور امت کا اجماع موجود ہے. لیکن بعض لوگ ان کو ان کی فضیلت میں بہت ساری باتیں ایسی ملا دیتے ہیں جو ہے احادیث سے ثابت نہیں ہے، اس میں غلو کر رہے ہیں، بعض لوگ انکار کر رہے ہیں. اس بات سے متعلق اعتدال اور درمیانی والی بات، انصاف والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت حضرت مہدی کا ظہور فرمائیں گے. ایک حدیث میں ہے کہ حضرت مہدی اللہ کے نبی کی اس امت کی مدد کرنے آئیں گے اس وقت جب امت بہت ہی پریشان حال ہوگی. جس طرح کے حالات آپ نظر آ رہے ہیں، بہت ہی پریشان کن حالات ہوں گے. ہر طرف جو ہے ایسا زمانہ ہوگا، ایسی پریشانی ہوگی کہ امت کے اندر غذا کی قلت تک ہوگی. جیسا کہ آج کل بعض ملکوں کی طرف پابندیاں نظر آتی ہیں، خراسان کے ملکوں کی طرف میرا اشارہ بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے
حالیہ دنوں میں جن ملکوں پر پابندی لگی ہے دواؤں کے اعتبار سے، غذا کے اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے، وہ سب اس احادیث میں شامل ہو جاتی ہیں کہ جب ان کو غذا کی تنگی ہو جائے گی، حکمران ظالم ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت حضرت مہدی کا ظہور فرمائیں گے اور ساری امت ان کے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، امن کے ساتھ ایک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ایک عظیم عیسائیوں کے خلاف ایک عظیم لڑائی ہوگی، عظیم جنگ ہوگی، جس میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ اب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو ہم نے جو ہے 2 جمعہ سے آپ کی زندگی کے حالات میں سنا۔ یہ وہ مختصر سی باتیں تھیں جس میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق قرآن کریم کے اس آیت سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اور مومنین کو جو پکے ایمان والے ہوں گے ان کے اندر نفاق ذرہ برابر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ زمین کا خلیفہ ان کو بنائیں گے۔ ایک حدیث میں خلیفۃ اللہ مہدی کا لفظ بھی آیا ہے، جس میں اللہ کے خلیفہ حضرت مہدی کا ایسے وقت میں ظہور ہوگا کہ ایک آواز بھی آئے گی کہ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں حضرت مہدی، تم ان کی بات کو مانو اور ان کی اطاعت کرو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں مل کر دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیاری کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا اصل مقصد اس فتنے کو ختم کرنا ہوگا جو دجال کی صورت میں اس وقت ظاہر ہو چکا۔ یہ مختصر حالات ہیں۔ بعض لوگ اس کا بالکل انکار کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے بعد احادیث کی وہ تعداد ہے جس کو جو ہے قرآن کریم کی آیت کے برابر درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اتنی احادیث ہیں کہ حضرت مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا اور ان کی علامات ہیں، اور قیامت کی علامتوں میں سے بھی اس کو بیان کیا گیا، ذکر کیا گیا، اور ان تمام احادیث کا انکار بالکل صحیح نہیں ہے، اور نہ اس میں غلو کرنا، زیادتی کرنا کہ اور اس کو دن اور وقت متعین کرنا۔ بعض لوگ جو ہیں اپنی علم کے مطابق ڈیبیٹ کرتے ہوئے اور چینلوں پر اور بہت سارے سوشل میڈیا پر سال کو بھی متعین کرتے ہوئے 2025 یا 24 یا اس طرح کے الفاظ کہتے ہوئے اپنی طرف سے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، بلکہ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزوں کو بیان کیا ہے اسی کو اندازے کے مطابق بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔ ہاں، حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ضرور یہ حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو قیامت کے قریب ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی جو اب ظاہر ہو چکی ہیں اور کھلے عام ہو چکی ہیں، اور یہ کوئی پوشیدہ چھپا ہوا راز نہیں ہوگا بلکہ قیامت کے آنے کی نشانی ہے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یقین کے درجے کی یہ بات ہے کہ ضرور یہ بات ہو کر رہے گی، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہ عقیدہ، یہ باتیں مسلمانوں کے عقائد میں سے ہیں، اس کا انکار ممکن نہیں ہے، اور ایک ایمان والے کے لیے اس کا انکار خطرے سے خالی نہیں ہے، وہ بالکل انکار اس کا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔